ذی الحج کا مہینہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے، اور یہ مہینہ ویسے تو مشہور ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، اور اس مہینے کی تقریباً 28 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، موت برحق ہے۔ آج کسی کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کل کسی کا ہو رہا ہوگا، اس میں ہماری باری بھی آ جائے گی۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان روزانہ دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ آج فلاں آدمی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، آج فلاں آدمی کو دفن کیا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے بس اسی نے مرنا تھا، مر گیا، ہم نے نہیں مرنا۔ قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم ایسے ہی آ گئے؟ تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم نے مرنا نہیں ہے؟ ہم سب نے مرنا ہے۔ اب صرف مسئلہ کیا بنا ہوا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، آج سے 1500 سال پہلے بھی یہ مسئلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی مختلف شکلوں میں یہ بات سامنے آتی رہی کہ مر جائیں گے، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، وہ پھر کیسے اٹھیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی معاملہ آیا۔ نبی، ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، بعض واقعات پڑھتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ شاید نبی کو خدا پر یقین نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، نبی تو رہنما ہوتا ہے، قوم کا رہبر ہوتا ہے، وہ جو بھی سوال کرتا ہے رب سے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی یہ معاملہ سامنے آیا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ قبر میں بھی جواب دینا پڑے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر قیامت کو حساب کتاب دینا پڑے گا، پھر جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، جزا ہوگی، سزا ہوگی۔ یہ ذہن میں یہ باتیں اب بھی آتی ہیں، آج بھی آتی ہیں، خصوصاً آج جو زیادہ پڑھا لکھا بندہ ہے نا جی، وہ ضرورت سے زیادہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ میں تو ان کو پڑھا لکھا نہیں کہتا، وہ پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں، بھلے ان کے پاس جتنی بڑی ڈگریاں ہوں۔ جو رب کو بھلا چکا وہ کون سا بڑا آدمی ہے، کون سا پڑھا لکھا ہے؟ جس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، میں اس کو پڑھا لکھا کیسے کہوں؟ ڈگری ہے اس کے پاس، وہ جناب ماسٹر ڈگری ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں بڑی عجیب بات لکھی تھی کہ انسان کیسا بے وقوف ہے کہ جب اس کا بچہ بیٹا بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سوچتا کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اس کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ گھڑی ہے نا سامنے، یہ چل رہی ہے، اب تو اس کی آواز نہیں سنائی دے گی۔ رات کو کسی کے کمرے میں اگر کلاک لگا ہوا ہو تو وہ ٹک 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 کی آواز آتی ہے،
ہلکی ہلکی سی محسوس ہوتی ہے. وہ ایک ٹک ہوتی ہے نا، 1 سیکنڈ چلتا ہے، وہ 1 سیکنڈ آپ کی زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. یہ گھڑی چل رہی ہے نا، یہ ہماری زندگی کے یہ منٹ، سیکنڈ، گھنٹے یہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح بچہ جوان نہیں ہو رہا، ہم جوانی گزار بیٹھے، ہم اب موت کے قریب جاتے جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے یہ زندگی فضول زندگی ہے، بیکار زندگی ہے. یقین جانیے اب تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے. 61 سال عمر ہو گئی ہے میری، نماز بھی بیٹھ کر پڑھنی ہوتی ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ زندگی برباد کر دی ہم نے اپنی، کچھ پلے نہیں ہے. دوستو ہم نے مرنا ہے، مر کر پھر اٹھنا ہے. اور یہ اس بات پر اگر آپ کا یقین پختہ ہو گیا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر جینا ہے، پھر زندگی ایک ملے گی، پھر انسان اگر انسان ہے تو پھر گناہ نہیں کر سکتا. وہ پھر سوچتا ہے کہ یار میں نے مر کر پھر جینا ہے اور پھر حساب دینا ہے، تو اس کو پھر حساب کی فکر لگی رہتی ہے. ہمیں وہ فکر نہیں ہے، ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں. اب دیکھیں بارش نہیں ہے، پریشان ہے. گرمی کی شدت ہے، پریشان ہے. یار یہ پریشانی اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں، ہمارے کرتوت ہیں جو ہمارے کام آ رہے ہیں، اپنے کام آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر رب سے سوال کیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا، ربی اے میرے رب، ارنی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا قیامت والے دن. اب نبی کہہ رہا، کوئی عام نبی نہیں، خلیل اللہ، جد الانبیاء، رب سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا، کیف تحیی الموتیٰ. آگے پھر اللہ نے کہا، قالا فرمایا اللہ نے، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، تو یقین نہیں رکھتا کہ تیرا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب ایک نبی اور رب کا آپس میں مکالمہ ہے. یاد رکھیے جب بھی قرآن مجید پڑھنے لگا کریں یا کوئی آیت کریمہ پڑھیں، اس کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ نبی کی بات ہے، یہ آج سے 1500 سال پہلے کی بات ہے، نہ، اس کو دیکھیں آج کے تناظر میں. کیا آج یہ سوال نہیں ہو رہا؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے ابراہیم سے فرمایا، ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے، تیرا تو یقین نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بلا، اے اللہ مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں. یہ صرف نبی کا مطمئن ہونا نہیں تھا. نبی اکیلا نہیں ہوتا، نبی کے پیچھے ایک قوم ہوتی ہے، ایک امت ہوتی ہے. نبی اپنی امت کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جواب دینا ہے. اور لوگوں نے ایسے چیمہ گوئیاں کی ہوں گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے سوال کیا، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میرا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، ولکن لیطمئن قلبی، میں تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم قال فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 قسم کے علیحدہ علیحدہ پرندے پکڑو. اب تفاسیر میں مختلف پرندوں کے نام دیے ہوئے ہیں کہ کبوتر تھا، ایک بٹیر تھا، ایک تیتر تھا، اور ایک اور پرندے کا نام دیا ہوا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے تفسیر میں. کوئی 4 پرندوں کے بارے میں اللہ رب العزت، یہاں تو نام نہیں ہے قرآن میں، تو مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں مختلف نام دیے ہیں. بہرکل قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو مختلف. فرض کریں، میں فرض کر رہا ہوں، ایک کبوتر پکڑ لو، ایک تیتر پکڑ لو،
ایک بٹیر پکڑ لو اور ایک اور کو پرندہ پکڑ لو، یا اللہ پکڑ لیے، فرمایا ان کو ذبح کرو، ذبح کر دیا، فرمایا ان کی وہ چمڑی ہٹا دو، پر علیحدہ کرو، کر دیے، ابراہیم ان کا قیمہ کرو، علیحدہ علیحدہ قیمہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، کر دیے، فرمایا ان کو مکس کرو، چاروں پرندوں کو گوشت کو آپ مکس کر دو، سارا پتہ نہ لگے تیتر کا کون سا ہے، بٹیر کا کون سا ہے، فلاں پرندے کا کون سا ہے، فلاں کا کون سا ہے، ان کو سب کو اکٹھا کر لو، کر دیے، فرمایا یہ پہاڑ ہے سامنے، تھوڑا سا ٹکڑا گوشت کے وہ اٹھاؤ، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، دوسرے کچھ گوشت اٹھاؤ ایک دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، کچھ اور ٹکڑے اٹھاؤ ایک اور پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پرندوں کے گوشت کو، ان کے جو اجزاء تھے جو مکس کیا ہوا تھا وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ آگے فرمایا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے ابراہیم اب اس طرح کرو کہ فرض کریں 4 پرندے تھے، پہلے پرندے کو کہا کبوتر، فرض کریں کبوتر کو کہا کبوتر اللہ کے حکم سے ادھر میری طرف آ، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا غور سے دیکھو کیا ہوتا ہے، کبوتر کو تو نے ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اور پرندوں کے اندر تو نے اس کے گوشت کو مکس کر دیا، پھر مختلف 4-5 جگہوں پہ تو نے رکھ دیا، اب پکار اس کو، بلا اپنی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبوتر اللہ کے حکم سے آ ذرا میری طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے غور سے دیکھا، ایک پہاڑ کی چوٹی سے جو کبوتر کا گوشت تھا، باقی 3 پرندوں کا نہیں، وہ اٹھا ایسے، وہ سامنے آ کر گرا حضرت ابراہیم کے، دوسرے پہاڑ کی چوٹی سے بھی گوشت آیا، تیسرے کی، چوتھے کی، جہاں جہاں رکھا ہوا تھا صرف کبوتر کا گوشت آیا، باقی 3 پرندوں کا وہیں ہے۔ سامنے آیا، وہ جڑنے لگا، وہ پرندہ بن گیا، اس کے اوپر اس کی چمڑی آ گئی، اس کے اوپر پر لگ گئے، اور وہ پھر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کندھے پر آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم کو پھر حکم ملا دوسرے پرندے کو بلاؤ، دوسرے کو بلایا، وہ بھی بائیں اسی طرح آ گیا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، وہ سارے دوڑتے ہوئے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا۔ وَعْلَمْ، یہ ہے لفظ بڑا غور طلب، وَعْلَمْ، خوب جان لے، اچھی طرح جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں مٹی کھا جاتی ہے، انسان کی صرف ایک ہڈی بچتی ہے، باقی ساری ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، اور وہ بچتی ہے ریڑھ کی ہڈی، یہ بچ جاتی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی، باقی پورے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، انسان کے جسم کے پہلا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے جس کو مٹی کھاتی ہے؟ ناک، سب سے پہلے اسی کو مٹی کھاتی ہے۔ جس کے لیے ہم مرے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں یار نک نہیں رہا، اب فلانا کام نہ کروں، نک نہیں رہا، پہلے مٹی کھاندی ہوں کو۔ دوست، اللہ رب العزت بڑا طاقتور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کافر نے ایک ایسے قبرستان سے ایک ہڈی اٹھائی اور اس کو یوں ہاتھ پہ رگڑ کر مسلا، اور وہ مٹی ہوگی، بربری ہوگی، مٹی کھا چکی تھی، گل چکی تھی، پتہ نہیں کتنی پرانی مٹی تھی، سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے آخر میں آ کر، اور وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے
کہ اس کو ہم مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، تو بتا یہ ہڈی گل چکی ہے، اب دوبارہ کیسے بنے گی؟ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے آخری حصے میں فرمایا کہ اے میرا حبیب اس کو کہہ دے، میں نے جس طرح تجھے ایک ماں اور ایک قطرہ ماں کا اور ایک قطرہ باپ کا، یعنی دو پیشاب کے قطروں سے، منی کے قطروں سے اگر میں نے تجھے پہلے پیدا کر لیا ہے، دوبارہ بھی میں اسی طرح تجھے پیدا کر لوں گا، میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ انسان سوچے ہے کیا، ہماری بنیاد کیا ہے، کیسے پیدا ہوئے، سوچا ہے کبھی؟ یہ میں مارو میں مر جائے گی جب انسان سوچے گا میں پیدا کیسے ہوا۔ وہ ماں کے پیٹ میں خوراک کیا ہے ہماری، کیا تھی؟ اب جو بچے سائنس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، ان سے ذرا پوچھو کیا کیا ماں کے پیٹ میں ہمیں کیا ملتا رہا، کیسے پلے؟ انسان کی میں ہی نہیں مر رہی، میں مرے گی تو اللہ کے فضل سے ہر بندہ ولی اللہ بن سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہی حال ہوگا۔ دوستو مرنا ہے، پھر موت نے تو چھوڑنا نہیں ہے، موت تو برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، اس نے جو وقت مقرر ہے موت کھینچ کر لے جاتی ہے وہاں پہ۔ موت کی فکر کرو، موت کی فکر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا آسان سا طریقہ ہے، روزانہ عصر کے وقت قبرستان میں جایا کرو۔ اب عصر کے وقت جانے کی کیا حکمت ہے؟ دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک تو اس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان یہ بات سوچے جو طلوع ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے، وہ جڑا جم دے انہیں مرنے ہی مرنے، ذہن میں رکھو یہ گال۔ اور دوسرا قبرستان میں قبروں کو دیکھو، شہر بسا ہوا ہے، بہت بڑا شہر ہے، اب اسی قبرستان کو دیکھ لو جو ندھانہ کے اندر ہے، اب تو جگہ بھی نہیں رہی، قبروں پر قبریں آ رہی ہیں، دوست مجھے بتا رہے تھے چاروں طرف قبریں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھ لو قرب و جوار میں اور قبرستان ہے، ساتھ وہ ماہی والا ہے، ساتھ یہ بستی شاہ غریب میں بہت بڑا قبرستان ہے، جگہ ہی نہیں ہے، بولتا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے نواب سوئے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں جن کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے، آج اس کی قبر پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں، اس کی جرت ہی نہیں ہے اس کو ہٹا سکے، بولتے نہیں، ہمیں موت کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قبرستان جایا کرو، ذرا غور سے دیکھا کرو، ہم قبرستان کب جاتے ہیں؟ بولو نا یار، کوئی باپ ہوتے منت لاؤن دینے ہیں، کم کیا کرنے ہوتا ہے ان کے قبروں سے پانی سٹنے، نہ کوئی سنت نہ کوئی نفل نہ کوئی واجب، پتہ نہیں کتوں گھڑ کے دیے لوگوں نے رسم میں، تمہارے پانی سٹن نال بھی کیا فرق نصیب تھا، وہ اپنے اتنے پانی سٹو، گھر بہ کے کچھ پڑھ کے بھیجو، تو بھاویں اتھائی بن کے پڑھو، یہ پانی تے پتہ نہیں آپ کھاندن گوشت، پیو دی قبر سے کھاندن مسور دی دال، مسور دی دال سٹی پہ ہونا، کیوں بھی اور صرف مسور دی دال نال گزارا چل رہے سی۔ دوستو اول تو روزانہ جایا کرو، روزانہ نہیں جا سکتے تو ہر جمعے کی رات کو، یعنی جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، لازمی جایا کرو۔ دو فائدے ہیں، ایک تو کچھ پڑھ کر اپنے والدین کی روح کو بھیجو، اور دوسرا موت یاد آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔